وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تجارتی جہاز پر حوثی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا۔ سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہوا۔ انہوں نے پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاکستان غیر جنگی تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے اور بین الاقوامی قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ وفاقی حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری ہے۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اعوان نے اپنے بیان میں واضح کیا، ہماری مطالبات جائز ہیں جبکہ ہڑتال پرامن ہے۔ مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی وفاقی وزیر مواصلات کی سربراہی میں کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ دسمبر کی طرح ہم ہڑتال ختم کر دیں گے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ مطالبات کی مکمل منظوری تحریری طور پر ہوگی تو ہی ہڑتال ختم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ ہڑتال کو 5واں دن ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے مگر حکومت جائز مطالبات ماننے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ قصور میں اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر کرسچن کمیونٹی کی جانب سے ریلی کا انعقاد، سینکڑوں رکشوں پر ہزاروں افراد کی شرکت۔ عالمی دن کے موقع پر کرسچن کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ہزاروں افراد نے ریلی کی صورت میں سڑکوں پر باہر آئے۔ شرکاء نے اقلیتی حقوق اور باہمی یکجہتی کے اظہار کے لیے بھرپور شرکت کی۔ ریلی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اپنے مقررہ مقام کی جانب رواں دواں رہی۔ شرکاء نے اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ اور اتحاد پر زور دیا۔ قصور سے اپڈیٹ کریں گے چودھری محمد احمد کی رپورٹ کے مطابق بابا بلے شاہ ہسپتال قصور میں حالیہ بارشوں کے باعث جمع ہونے والے پانی اور سیوریج سسٹم میں پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کی ہدایات پر ہسپتال انتظامیہ اور متعلقہ عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بارش کے پانی کی نکاسی اور سیوریج سسٹم کی صفائی کا کام مکمل کیا، جس کے بعد سیوریج سسٹم کو فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے بروقت اقدامات کے باعث مریضوں، لواحقین اور ہسپتال آنے والے شہریوں کو درپیش مشکلات میں کمی آئی۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ بارش کے دوران نکاسی آپ کے نظام کی مسلسل نگرانی کی جائے، کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری کارروائی یقینی بنائی جائے۔ شہریوں نے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بروقت کارروائی اور سیوریج سسٹم کی فوری بحالی کو سراہتے ہوئے ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کا شکریہ ادا کیا۔ لودھرا سے اپڈیٹ کریں گے اشرف جاوید چودھری بیورو چیف جنوبی پنجاب کے مطابق تمام مسیحی قوم کے لیے بڑی خوشی، نتھانی الآفتاب نے پاکستان نادرو آفس میں 28 سال ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ بہاولپور، لودھرا کے روڈ پکا دنیا پور میں بھی ڈیوٹی سر انجام دی۔ دنیا پور میں زیادہ عرصہ ڈیوٹی کرنے کے بعد اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نادرا میں ریٹائر ہوئے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی غیر حاضری کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو پورے 5 بجے تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر ایمانداری کی مثال قائم کی۔ نادرو آفس کے تمام سٹاف نے خوشی کے ساتھ الوداع کیا۔ ان کے علاقے کے تمام چودھری صاحبان، پاسٹر صاحبان، نمبرداران اور معتدین علاقہ نے ان کا استقبال کیا۔ گاڑیوں کی ریلی اور ڈھول کی تھاپ پر گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں شکر گزاری کی گئی، جس میں پاسٹر سمر نے شکر گزاری کے حوالے سے زندگی بخش کلام پیش کیا اور اچھے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ میں اسلحے کی ترسیل کو ناکام بناتے ہوئے بین الاضلاعی اسلحہ ڈیلر گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او ہیئر غلام حسین رندھاوا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ دوران ناکہ بندی مشکوک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزم نے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی۔ ایس ایچ او ہیئر غلام حسن رندھاوا کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ملزم احمد حسن کو اسلحہ اور گاڑی سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ دوران گرفتاری ملزم کی جانب سے پولیس کے ساتھ سخت مزاحمت سامنے آئی۔ ملزم سے لاکھوں مالیت کے 6 آٹومیٹک پسٹل اور سینکڑوں گولیاں کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن راحیلہ اقبال نے کہا ہے کہ ملزم کا بذریعہ آن لائن لوکیشن مختلف اضلاع میں اسلحے کی سپلائی دینے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقدمہ درج، مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او ہیئر غلام حسن رندھاوا اور ہمراہی پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی اسلحے کی ترسیل کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز محمد خالد سعید کا کینٹ کچہری اور بخشی خانے کا دورہ۔ ڈی ایس پی جوڈیشل شہزاد اصغر ورک، ریزرو انسپکٹر جوڈیشل سید حماد شاہ بھی موجود تھے۔ ایس پی محمد خالد سعید نے عدالتوں اور بخشی خانے کی سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو سیکورٹی امور پر بریفنگ دی اور الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔
अदालतों के दाखिली खारजी रास्तों और वाक थ्रू गेट सिक्योरिटी आलात को चेक किया, मुकम्मल फंक्शनल रखने की हिदायत की गई। SP मोहम्मद खालिद सईद ने कैदियों की हिफाजती इंतजाम और सिक्योरिटी कैमरास का मुआयना किया। उन्होंने कहा, अदालतों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है, इसमें कोई कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। जश्न आज़ादी के मौका पर साबिक वज़ीर आला पंजाब, रुकन कौमी असम्बली मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, पर्सनल सेक्रेटरी वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहम्मद अरशद, कानूनी मुशीर वज़ीर ख़जाना पंजाब कैसर इकबाल खान, कानूनी मुशीर वज़ीर ख़जाना पंजाब साकिब अली कुद्दूसी, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी शख्सियात अफजाल इकबाल खान और यासिर इकबाल खान, जबकि सुदेस हारून पाशा ने पूरी कौम को मुश्तरका जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। अपने मुश्तरका तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि 14 अगस्त हमारे लिए एक तारीख़ी और काबिल अगस्त दिन है, जो हमें आज़ादी की कदर, क़याम पाकिस्तान के मकासद और अपने बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और मजबूती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। वतन अजीज़ की सलामती और खुद मुख्तारी पर पूरी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। खान जमान औरकज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक औरकज़ई जिरगे के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात, तरक्याती मनसूबों पर अहम पेशरफ्त। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कबायली अजला की तरक्की के लिए कोशां हैं। औरकज़ई कबायली जिरगे के नुमाइंदा वफद ने यहाँ मुलाकात की है। तरक्याती ज़रूरियात, सड़कों के राब्ताकार बुनियादी ढांचे और आवाम को माशी समाजी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने वफाकी वज़ीर को इलाके की अहम तरक्याती तरजीहात आगाह करते हुए बिलखुसूस सड़कों के मनसूबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में 53.4 किलोमीटर तवील ज़ेड़ा डबोड़ी रोड मनसूबे पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। वफद ने वफाकी वज़ीर को बताया कि यह मनसूबा साबिक दौर हुकूमत में मंजूर किया गया और औरकज़ई के मुख्तलिफ इलाकों को आपस मिलाने के लिए, मुआशी और तजारती रवाबित के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने वफद को यकीन दहानी करवाई कि वफाकी हुकूमत नए जमशुदा अजला की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को खुसूसी तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि SDP 2026-27 के तहत ज़ेरा डबोरी रोड के लिए 76.4 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के लिए PSDP के तहत मजमूई तौर पर 56 अरब रुपये मुख्तस किए। जमशुदा अजला के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 29 अरब, जबकि दीगर तरक्याती मनसूबों के 27 अरब रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मुसावी और मुतवाज़न तरक्की के लिए कोशां है। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से जश्न आज़ादी और यूथ डे की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। कंसल्टेंट इंतदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की नौजवान नस्ल में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार ख्याल किया गया। वाइस चेयरमैन सैयद मोहसिन ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। बाददां खुसूसी केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा, नौजवान नस्ल की सेहत अव्वलिन तरजीह है। मनशियात के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में भरपूर इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन मनशियात पाक सेहतमंद पंजाब पर ज़िले इंतज़ामिया भरपूर तरीके से काम कर रही है। मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की खिदमात काबिल सताइश हैं। तकरीब के अख्ताम पर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के साथ इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले नौजवानों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल अदिल राशिद, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा, निसार हुसैन, अबरार अहमद समेत दीगर ने शिरकत की।